اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، بڑے شکر گزار رہتے ہیں ہم اپنے معزز علماء کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ پیام صبح دراصل قرآن کریم کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا پروگرام ہے۔ ہم روزانہ کم از کم ایک آیت رکھتے ہیں اپنے پروگرام میں، بعض اوقات 2، 3، 4 آیات بھی ہو جاتی ہیں اگر آیات چھوٹی ہوئیں تو، اور سوالات ہم اٹھاتے ہیں شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک، کس ماحول میں اور کن حالات میں قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور آج 2025 میں قرآن کریم آج کے انسان کو کیا نصیحت اور کیا روشنی، کیا ہدایت فراہم کر رہا ہے۔ بس یہ مقصد ہے۔ یہ سوسائٹی چینج ہوتی رہتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرانسفارمیشن ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ٹرانسفارمیشن جو سوسائٹل ہو رہا ہے اس کو ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا۔ وہی خداوندی عقل انسانی پر ہمیشہ حاوی رہتی ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، اقبال فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے سورہ شورى کی 2 آیات پر، 30 اور 31 یہ 2 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے اللہ تم کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا حامی ہوگا نہ کوئی نصیر ہوگا۔ یہ دونوں آیات، ان پر بات کروائیں گے ہم اپنے ملک کے ممتاز عالم دین محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ علامہ صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے ہم بہت سیکھیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ شورى آیات 30 اور 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے اللہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں حضرت علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ عمرے ادا فرمائے؟ درست جواب 4 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کتنے عرصے جاری رکھا تھا؟ 1 ماہ، 2 ماہ یا 3 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے مصیبت۔ اب یہ مصیبت ذرا اس کو کھول دیجئے، مصیبت کی شکلیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تم لوگوں پہ جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنی چھوٹے ذہن، کم صلاحیت کی وجہ سے کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بعض مصیبتیں ہمارے تقدیر کا حصہ ہیں، اس میں ہماری کوئی اپنی غلطیاں نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ آزمائش مصیبت کی شکل میں رکھ دی گئی ہے۔ اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو ہمیں صبر شکر کے ساتھ رہنا ہے، زبان پر شکوہ نہیں لانا، اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرنی۔ یہ کس مصیبت کی بات ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ رکھا، اور اسی لیے بندہ مومن سے تقاضا ہے کہ کم از کم 60 مرتبہ روزانہ اللہ کی رحمت کا اعلان کرو۔ اللہ ہوئے کم از کم 60 مرتبہ اعلان کرو۔ نماز کم سے کم 5 پڑھنی ہے، زیادہ پڑھیں تو سبحان اللہ، 5 تو پڑھنی پڑھنی۔ ہر نماز میں آغاز بسم اللہ سے، ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ سے۔ بسم اللہ میں اللہ کی رحمت کا 2 مرتبہ اعلان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا۔ پھر آگے بڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو مجموعی طور پر ہم دیکھیں گے تو 17 رکعت کی نماز میں ہم کم از کم 60 مرتبہ اللہ کی رحمت کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر 60 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان کرتے ہیں تو یہ در حقیقت اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ کائنات میں سب سے زیادہ ہم پر مہربان اگر کوئی ہے تو ذات کردگار ہے۔ ظاہر ہے جس نے پیدا کیا وہ ہم پر زیادہ مہربان ہوگا۔ ہم کچھ نہیں تھے تو اس نے ہمیں عطا کیا، یہ ہاتھ اور اس کی قوت گرفت، پیر ان میں چلنے کی طاقت، یہ زبان اس کی قوت گفتار، یہ آنکھیں ان میں روشنی، یہ کان اس میں سماعت، یہ دل اس میں دھڑکن، یہ دماغ اس میں سمجھنے کی صلاحیت، سب اس کی عطا ہے۔ میں تو ایک ذرہ تھا جو ماں کے شکم میں گیا تھا۔ سائنسی اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انتہائی چھوٹا ذرہ شکم مادر میں جاتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ نکٹ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، مشین آلات کے ساتھ دیکھا جا سکتا۔ اسی چھوٹے ذرے کے اندر میرا ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، جگر بھی ہے، پھیپڑا بھی ہے، گردہ بھی ہے، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ چند مہینے میں اللہ اس کو ڈیولپ کرتا ہے، ایک کامل انسان بنا کے دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ جس نے تمہیں احسن تقویم، فقط خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین پیکر میں پیدا کیا، بہترین پیکر میں پیدا کیا اپنے رحمت کی بنا پر۔ کسی انسان کا اللہ پر کوئی قرض نہیں تھا کہ وہ ہمیں ضرور ہمارے ہاتھوں میں قوت گرفت دیتا، ضرور پیروں میں چلنے کی طاقت دیتا، ضرور زبان میں قوت گفتار دیتا، ضرور آنکھوں میں روشنی دیتا، ضرور کانوں میں سماعت دیتا، ضرور دل میں دھڑکن دیتا، ضرور دماغ میں سروس دیتا۔ یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ لہذا اللہ اپنے بندے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کبھی نہیں دیکھنا چاہتا۔
کتب علی نفسہ الرحمۃ، اس نے اپنی رحمت کو اپنی ذات پر لکھ رکھا ہے۔ ہم جو کوتاہیاں کرتے ہیں، مثلا انسان کبھی غور کرے، میں 60 سال مثلا ہوں، تو میں غور کروں کہ میں نے اس 60 سال کی عمر میں کتنی پریشانیاں دیکھیں، کتنی مہربانیاں دیکھیں، تو میں خود نظر آئے گا کہ جو پریشانیاں آئی ہیں میری اپنی کسی کوتاہی کی بنا پر آئی، کوئی نہ کوئی نقص تھا جس کی بنا پر میں نے مجھے مصیبت مثلا میں امتحان میں فیل ہو گیا، تو یقین اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے پڑھا نہیں تھا تو فیل ہو گیا۔ میں نے کاروبار شروع کیا اور اس میں ناکام ہو گیا، تو میں غور کروں تو نظر ہے کہ اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، میں نے جو اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، اس سے میں ناکام ہو گیا۔ میں الیکشن میں کھڑا ہو گیا اور نہیں ہار گیا، تو اس میں اللہ کا قصور نہیں تھا، یہ تو میں نے جو اس کے ضرورت تھی، ضروری کام تم نہیں کیے تو اس سے فیل ہو گیا۔ میں نے کتاب لکھنا چاہی، وہ کتاب چھپی نہیں یا چھپی تو مقبول نہیں ہوئی، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں۔ تو انسان اگر اپنی زندگی کا جائزہ لے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ جتنی بھی پریشانیاں آئی ہیں ہماری پوری لائف میں، 60 سال میں، 70 سال، 50 سال، جو بھی زندگی ہے، جو پریشانیاں آئی ہیں، جو نقصانات آئے ہیں، جو تکلیفیں آئی ہیں، جو مشکلات آئی ہیں، سب میری کسی نقص کی بنا پر۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی پریشانی میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اس نے تو کتب علی نفسہ الرحمۃ، اس نے رحمت لکھ رکھی، وہ تو بچاتا رہتا ہے۔ بہت سے مواقع جہاں پر میں گڑھے میں جانے والا تھا، اللہ نے مجھے روک لیا، کسی پتھر سے ٹکرانے والا تھا، اللہ نے مجھے روک لیا، کسی طوفان میں گھرنے والا تھا، اللہ نے مجھے روک لیا۔ تو انسان اگر اپنی زندگی کا جائزہ لے تو اسے اندازہ ہوگا کہ میری ساری زندگی میں جو کوتاہیاں ہیں وہ میری ذات کی بنا پر ہیں، جو مہربانیاں ہیں اپنے رب کی بنا پر ہیں، چونکہ وہ ماں کی شفقت سے زیادہ اس کی شفقت ہے، جی ہاں، باپ کی مہربانی سے زیادہ اس کی مہربانی ہے، کوئی اس کی مہربانی کو چیلنج نہیں کر سکتا اور کوئی اس کے ارادے کو توڑ نہیں سکتا۔ تو مالک نے اس سے آیت میں یہ فرمایا کہ وَأَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے پر جو مصیبتیں آتی ہیں، ہر قسم کی مصیبتیں انسان پر آ جاتی ہیں، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہیں۔ بعض چیزوں کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں، مصیبت ہوتی نہیں ہے۔ مثلا والد کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، وقتی تو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ ہماری ایک مصیبت ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جو مدت حیات رکھی تھی وہ انہوں نے پوری کی، وہ دنیا سے چلے گئے۔ ماں کی جدائی بھی انسان مصیبت سمجھتا ہے، لیکن حقیقت مصیبت نہیں ہے، اللہ نے جو ان کے لیے کائنات میں جو زندگی رکھی تھی انہوں نے پوری کی، اب وہ اچھے اعمال کے ساتھ گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں نعمتوں میں ہوں گی۔ تو یہ ہم وقتی طور پہ اس کو مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن ایکچوئل مصیبت نہیں ہوتی۔ اس سے اللہ نے ایک نظام رکھا ہے اس کائنات میں، جو آنے والا انسان ہے ہر ایک کی عمر معین ہے، کون 1 سال میں دنیا میں چلا جائے گا، کوئی 5 سال میں کوئی جائے گا، کوئی 10 سال میں جائے گا، کوئی 20 سال میں جائے گا، کوئی 30 سال میں جائے گا، جو بھی عمر فرض کرے۔ قبرستان میں جاتے ہیں تو 1 سال کے بچے سے لے کر 95 سال تک کے انسان کی قبریں مل جاتی ہیں۔ جی، کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ نے جو پیمانہ جس کا معین کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اب اس پیمانے کو پورا کرنے میں یہ دیکھنا ہے کہ انسان نے اپنے رب کو کتنا پیش نظر رکھا۔ اسی لیے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جائے، یہ مت دیکھو اس نے زندگی کتنی گزاری، یہ دیکھو اس نے زندگی کیسی گزاری، اللہ اطاعت الہی میں گزاری یا معصیتوں میں گزاری۔ تو انسان پیمانہ تو مقرر ہے۔ حضرت نوح کو اس نے 950 برس تبلیغ کے لیے کہہ دیا، وہ ٹھیک ہے، تبلیغ کرتے رہے، وہ پتھر بھی کھا رہے ہیں مگر تبلیغ کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم جو اس کے محبوب ہیں، ان کی صرف 63 سال رکھی ہوئی، 63 سال میں دنیا میں تشریف بھی لائے، مکے کی مشکلات برداشت کی، مدینے کا نظام بھی قائم کیا اور اس کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو جو مدت حیات اللہ نے جس کے لیے معین کی ہے وہ اس دنیا میں پوری کرے گا۔ اس لیے یہ جو کسی کا چلے جانا یہ مصیبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مصیبت انسان کی اپنی ہے کہ اپنے آپ کو خراب کرتا ہے۔ آنکھوں پر جو پابندی ہے اس کا خیال نہیں کرتا، زبان جو پابندی اس کا خیال نہیں کرتا، سماعت پر جو پابندی اس کا خیال نہیں کرتا، ہاتھ پیر جو پابندی اس کا خیال نہیں کرتا۔ تو یہ جو پریشانیاں انسان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں آ رہی ہیں، یہ خود انسان کے اپنے کرتوت کی بنا پر۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ اور سے درگزر کرتا رہتا، پھر بھی وہ درگزر کرتا رہتا ہے۔ یعفو عن کثیر، نہ جانے کتنی آنکھوں سے ہماری غفلت ہوتی ہے، معاف کر دیتا ہے، زبان سے غلط الفاظ نکلتے ہیں، معاف کر دیتا ہے،
ایسی باتیں ہم سن لیتے ہیں جن کو نہیں سننا چاہیے معاف کر دیتا ہے، ایسی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں جن کو نہیں پکڑنا چاہیے وہ معاف کر دیتا ہے، ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم اگر غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ ہماری مسلسل کوتاہیوں کو مسلسل معاف کر رہا ہے اور اپنی رحمت سے مسلسل سرفراز کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل بات کلیئر۔ اور میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی، اور کتب علی نفسہ الرحمہ آپ نے بات فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا، اور یہ 99 حصے یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، تقسیم کر دے گا۔ اللہ اکبر، وہ تو بالکل سبحان اللہ، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ علامہ صاحب، بعض چیزیں، بعض مسائل یا بعض مصائب زندگی میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ بیماریاں انسان کے گناہ کو ایسے جھاڑتی ہیں اور ایسے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے درختوں سے پتے گرتے خزاں کے ہیں۔ متمانن۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی ہم خطا ہوتی ہے ہم سے تو اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے اگر ایک کانٹا بھی ہمیں چبھ جائے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح بہت ساری کی باتیں ہمیں ملتی ہیں جو ہم سیکھتے ہیں آپ حضرات سے۔ تو وہ کام جو میں نے اپنی آنکھ سے، کان سے، زبان سے مس یوز کیا، جو آپ فرما رہے تھے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ مصیبتیں، یہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں مانگی تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ امتحانات میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر ایک بات اور علامہ صاحب، کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے بھی مصیبت میں ڈالتا ہے یا آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسے کسی بلند مقام پر پہنچانا ہے، لیکن اس کی نیکیاں کم ہیں۔ ان آزمائشوں میں، ان مصیبتوں سے گزار کر اس کے مرتبے میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک۔ ارشاد۔ جہاں ابھی جس کی سب سے نمایاں مثال جناب ابراہیم علیہ السلام، جی کہ اللہ نے ان کو متعدد آزمائشوں میں ڈالا۔ ٹھیک۔ ہم نے ابراہیم کا امتحان بہت سی باتوں میں لیا، لقد ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، بہت سی باتوں میں امتحان لیا۔ بیٹے کا ساری زندگی اولاد کا نہ ہونا، 92 سال کے ہو گئے، اولاد نہیں ہے، یہ خود ایک آزمائش ہے۔ پھر اولاد ہو گئی تو حکم ہوا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ، بیابان میں چھوڑ دو۔ مکہ جہاں پر جس وقت کچھ بھی نہیں تھا سوائے ریت کے اور سنگلاگ پہاڑیوں کے، حکم ہوا کہ یہ جو تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے لے جاؤ، اس کو وہاں پہنچا کے آ جاؤ، پہنچا کے واپس آ جاؤ۔ اور جناب ابراہیم نے اس شیرخوار کو اس کی مادر مہربان کے ساتھ مکے کی سرزمین پر ریت پر بٹھایا، 4 لکڑیاں گاڑیں، اس پر ایک چادر ڈال دی، خیمہ بن گیا، ماں بیٹھی ہے اور بچہ بیٹھا اور کچھ نہیں ہے، اور چلے وہاں سے یہ کہہ کر رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی جگہ پہنچا کے جا رہا ہوں جہاں پر کوئی کھیتی باڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو بدترین، کتنی سخت ترین آزمائش۔ پھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بیٹا تھوڑا بڑا ہوا، حکم ہوا کہ اب خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اب خواب دکھا دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ آزمائشیں، یہ سب ان کے درجات کی بلندی کے لیے تھی، اسی لیے کہ ہاں کہ جب انہوں نے آزمائشوں میں پورے اترے تب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں بنی نوح انسان کا امام بنانے والے ہیں۔ جی تو انسانی زندگی میں بھی جو آزمائشیں آتی ہیں، بہت ساری آزمائشیں انسان کو آتی ہیں، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، چونکہ اس آزمائش سے دیکھے وہ کیا سیکھتا ہے۔ اگر سیکھے گا آگے بڑھے گا، اگر نہیں سیکھے گا پیچھے رہ جائے گا۔ تو بہت سی آزمائشیں انسان کو اسی لیے امتحانات سے گزارنا، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو لوگ تھے، مکہ کی زندگی میں کس قدر آزمائشیں سامنے آئیں، مگر ان آزمائشوں سے نکھرتے چلے گئے، کوئی ابو ذر بن گیا، کوئی سلمان بن گیا، کوئی مقداد بن گیا، کوئی عمار یاسر بن گیا، حذیفہ یمان بن گیا، ابو ایوب انصاری بن گئے، اور دیگر جو مخلصین ہیں
وہ اس آزمائش سے گزر کر سالڈ ہوتے جا رہے تھے، یا یوں کہیے کہ سونا کندن بنتا جا رہا تھا۔ تو آزمائشیں انسان کے لیے اس لیے آتی ہیں تاکہ سونے کو کندن بنا دیں، اور اس لیے ان آزمائشوں کو مصیبت نہیں کہا جائے گا بلکہ ایک امتحان کہا جائے گا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے امتحان لے، اور امتحان جب تک انسان نہ دے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ہم اگر کلاس 4 میں پڑھ رہے ہیں، امتحان نہ ہو تو کلاس 5 میں کیسے جائیں گے؟ میٹرک کا امتحان نہ دیں تو انٹر میں کیسے جائیں گے؟ انٹر کا امتحان نہ دیں بی اے میں کیسے جائیں گے؟ بی اے کا امتحان نہ دیں ایم اے میں کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ہر امتحان ایک سیڑھی ہے انسان کو آگے بڑھانے کی۔ ٹھیک، جس طرح دنیاوی معاملات میں امتحانات سیڑھی ہوتے آگے بڑھنے کے، اسی طرح سے قدرت کی طرف سے انسان کے جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک سیڑھی ہیں انسان کے آگے بڑھانے کی۔ لیکن وہ آزمائشیں ہیں، وہ مصیبت نہیں ہے۔ مصیبت نہیں ہے، اچھا، لیکن جو قرآن فرماتا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ مصیبہ یا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہاں تو مصیبت کے لفظ سے قرآن یاد کر رہا ہے کہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ ایک مصیبت کی شکل میں نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ تو تمام آزمائشیں آ رہی ہیں، لیکن جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، اب یہاں پر اس آزمائش کے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو وہاں تو آزمائش کا لفظ آ گیا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ لفظ کو چینج کر کے مصیبت کا لفظ بیان کر رہا ہے قرآن کریم میں۔ تو آزمائش اور مصیبت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، آزمائش اور مصیبت، چونکہ عام انسان آزمائش کو سمجھ نہیں پاتا کہ میری آزمائش ہے، بلکہ وہ ایک اپنے لیے مصیبت کا پہاڑ سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ہوتی اس کے لیے آزمائش ہے۔ لیکن جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ بشر الصابرین، اس صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے کہ اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت پیش آتی ہے۔ تو چونکہ انسانی زندگی میں بعض چیزیں ہوتی وہ آزمائش ہیں، لیکن انسان انہیں اپنے اوپر مصیبت سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو اس مصیبت کو برداشت کرو گے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جو اجر دے گا وہ بغیر حساب ہوگا۔ یعنی تمام نیکیوں کا اجر حساب کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے کا اجر بغیر حساب ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس نے اللہ کی طرف سے جو اس پر آفتیں نازل ہوئیں یا پریشانیاں اس کو پیش آ گئی، ان پر اس نے صبر کیا۔ جیسے میدان جہاد ہے، اب میدان جہاد میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو اگرچہ خوشنود الہی کے لیے قدم رکھ رہا ہے، مگر یہ مشکل تو پیش آتی ہے کہ لڑنا پڑتا ہے، دشمن کے حملے برداشت کرنے پڑتے ہیں، کبھی ہاتھ کٹ گیا، کبھی پیر کٹ گیا، کبھی جسم پر دوسرا زخم لگ گیا، تو یہ ظاہری طور پر یہ مصیبتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو برداشت کرتا ہے اس لیے کہ یہ آزمائش ہے کہ میں اللہ کے راہ میں کتنا ثابت قدم ہوں۔ تو دیکھنے میں مصیبت ہوتی ہے، ایکچوئل وہ آزمائش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے؟ اور جب آزمائش کا وقت میں کسی انسان پر لاتا ہوں اس کی زندگی میں، تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے؟ ایک آیت ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا مِن قَبْلِهِمْ، کیا یہ لوگ جو ایمان لائے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کا امتحان نہیں دیں گے؟ نہیں، لَقَدْ فَتَنَّا مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی امتحان لیا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد امتحان لازمی ہے، ہم اسے امتحان کو مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے تاکہ ہمیں ارتقاء عطا ہو۔ مجاہدین جب راہ خدا میں قدم رکھتے تھے، جس مجاہد نے جتنے کارنامے انجام دیے اس کا درجہ بلند سے بلند ہوتا چلا گیا، جتنے مخالف کی سختیوں کو برداشت کیا، بھوک کی سختی بھی، جیسا کہ 5 باتیں آیت میں گئی، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5 خاص، کبھی آزمائش ہوگی بھوک سے، کبھی خوف سے، جیسے آج کل ہے خوف مسلط، نقص من الاموال، مال کی کمی سے، ثمرات، پھلوں کی کمی سے۔ تو یہ جو آزمائشیں ذکر کی گئی ہیں، ان آزمائشوں کو پر ثابت قدم رکھنا اور انسان کا یہ جائزہ لیتے رہنا کہ میں اس
آزمائش پر کتنا ثابت قدم رہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ تھے، جب اعلان کیا پیغمبر نے جنگ کا تو کچھ الگ ہو گئے۔ مدینے میں 1000 آدمی تھے، پیغمبر اسلام نے جنگ کا اعلان کیا تو 300 تو پہلے ہی کٹ گئے، باقی 700 شریک ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ جو 300 کٹ گئے اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ لوگ اس سے آزمائش نہیں سمجھ رہے تھے، اس سے مصیبت سمجھ رہے تھے، تو یوں جائیں گے تو مر جائیں گے، یہ بڑی بات ہے۔ حالانکہ جب مجاہد میدان جہاد میں قدم رکھتا ہے تو 2 کامیابیوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے، احدل حسنین، 2 خوبیوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے۔ کہ اگر قتل ہو گیا تو شہادت کا درجہ پایا اس نے، اگر دشمن کو قتل کر دیا تو غازی کا درجہ پایا، تو احدل حسنین میں رہتا ہے۔ اگر انسان اس بات کو محسوس کرے کہ یہ میرے لیے مصیبت نہیں ہے، ایک آزمائش ہے، تو قدم رکھو آزمائش میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے حدیث میں اذا ہبت امرا فقافی، جب ہیبت محسوس ہو قدم بڑھاؤ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ آگے تمہارے لیے راستہ اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے اسی آزمائش کے ذریعے سے جس کو تم اپنے اوپر مصیبت سمجھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مرتبہ بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتی طور پر کچھ آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ مومن کتنے ہیں اور ان میں منافق کتنے ہیں، وہ کر بات سامنے ہو جاتی ہے۔ لیعلم المنافقین، اللہ دیکھنا چاہتا ہے منافقین کو۔ جی، تو یہ اللہ کا ایک اپنا ایک سلسلہ رہتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء میں بھی جن حضور سے پہلے انبیاء میں بھی جن کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے ان کو سب سے زیادہ آزمائش سے گزرنا پڑا۔ جی، جناب ابراہیم علیہ السلام جتنی آزمائش سے وہ گزرے ہیں اس سے کوئی نہیں گزرا۔ جی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ تمام انبیاء پر مصیبتیں آئیں۔ ما اوذی نبی قط کما اوذیت۔ اللہ اکبر، جتنی مصیبتوں سے اللہ نے مجھے گزارا اتنی مصیبتیں کسی پہ بھی نہیں آئیں۔ اللہ اکبر، اذیتیں دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ صاحب بعض دفعہ یہ بھی دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی غلطیاں، ان کی خامیاں ان پر ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈھیل کیوں دیتا ہے ان لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے اس سلسلے میں؟ کیا پکڑنے میں آسانی ہو؟ یہ بالکل جیسے باپ جو ہے بیٹے کی دیکھتا ہے چھوٹی موٹی غلطیاں اور معاف کر دیتا ہے، کبھی بڑی غلطی بیٹا کرے تو کہ بیٹا دیکھو ایسا مت کرو، اس کا انجام بہت خراب ہے، مگر چھوٹی موٹی ہے تو اس کی ساری شرارتوں کو وہ یوں ہی نظر انداز کرتا ہے۔ تو یہ صرف باپ اپنے بیٹے کی چھوٹی موٹی شرارتوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف کرتا رہتا ہے، بڑے کاموں کے لیے اس کو راہ آسان کرتا ہے۔ اب یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ یعفو عن کثیر، اب یعفو عن کثیر میں ہم چھوٹی موٹی غلطیوں کی بات کریں یا اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے؟ بڑے گناہوں کو تو توبہ کے ساتھ معاف کرے گا، لیکن چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں جن کو صغیرہ کہا جاتا ہے ان کو ویسی نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے آیت بھی ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے گناہان کبیرہ سے بچتے ہیں ہم ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ وہی جو آیت آپ نے تلاوت کتب علی نفسہ الرحمہ، بڑی مضبوط آیت اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنے چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً رجوع کر لینا ہے۔ وہ جو قرآن کی ایک آیت ہے نا جس میں کہ یہ فوراً توبہ کرتے ہیں، دیر نہیں لگاتے توبہ کرنے میں۔ لیست التوبۃ علی الذین یعملون السیئات ثم لم یتوبوا حتی یأتیہم الموت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اپنے عمل پر کوئی بحث نہیں کرتے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۔ اللہ اکبر، جواز نہیں، دلیل نہیں، یہ ہو گیا تھا تو میں نے ایسا کیا تھا، ایسا ہوا تھا تو میں نے، بس یہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بس اتنا، کوئی دلیل نہیں۔ یہ دلیل دینا انا خیر منہ کی طرف بات چلی، یہ بدماشی ہے، یہ بدماشی ہے، اور یہ راستہ شیطان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ نہیں، یہ رحمان کا راستہ نہیں۔ بہت غلطی ہو گئی، رحمان کا راستہ کہ اپنا اعتراف کرو، مالنے والے میں اس سے یہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔
انبیاء کو طریقہ سکھایا گیا، جناب آدم کو سکھایا گیا، جی ہاں، ربنا ظلمنا انفسنا، جی ہاں، مالنے والے ہم نے اپنے اوپر کوتاہی کی۔ جی بالکل۔ اچھا، دین کے کاموں میں بعض اوقات مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جی مشکلات آتی ہیں، مشکلات درپیش ہوتی ہیں، تو یہ بڑے منتخب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے ایک مشکل راستہ منتخب کرتے ہیں، تو وہ افراد جو دین کے کاموں میں ان آزمائشوں کا، ان مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، ان کا اجر، ان کا مقام کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جتنی وہ مشکلات کے دور میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اسی لیے حدیث مبارک ہے کہ افضل الاعمال احمدھا، جن کاموں میں تمہیں زیادہ مشکلات پیش آئیں سمجھو کہ فضیلت ان میں تمہیں زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے نماز ہے اس سے سخت روزہ ہے، اس سے حج ہے، اس سے سخت جہاد ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی اعتبار سے ان کے درجات کی بلندی ہے کہ انسان جو ہے وہ جہاد چونکہ ذرا سخت کام ہے تو اس میں اس کے درجات بھی اتنے بلند ہیں کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت جو ہے وہ کوئی سمجھو کہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ تو انسان جتنا راہ خدا میں سختی برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے گا کہ میرے مالک جو تیرا فرض ہے میں ادا کروں گا، چاہے وہ میرے لیے کتنا سخت محسوس ہو، مگر میں اس فرض کو ادا کرتا رہوں گا۔ بعض اوقات 2 رکعت نماز بہت سخت ہو جاتی ہے، رات کو 2 بجے پروگرام سے گھر میں آئے، 4 بجے مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، اٹھو نماز کے لیے، تو کتنا سخت ہوتا ہے اس وقت اٹھنا، بستر کھینچتا رہتا ہے، نہیں بھائی ابھی ذرا اور سو جاؤ، اور اخبار کو کہنا پڑتا ہے کہ کس قدر تم وغیرہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ ہوئے۔ تو بعض اوقات یہ 2 رکعت نماز انتہائی سخت ہو جاتی ہے، اور پھر کیا مطلب سارے جتنے گناہ ہیں اور جتنی اطاعتیں ہیں، گناہ میں لذت لازمی ہے، ہر گناہ میں ایک لذت ہے، چاہے میں آپ کی جیب سے کچھ پیسے چرا لوں ایک لذت ہے، رشوت لے لوں ایک لذت ہے، یہ گھونٹ پی لوں یہ لذت ہے، یہ اللہ بلا کام کر لوں لذت ہے۔ اگر گناہ میں لذت نہ ہوتی تو کوئی قدم آگے نہیں بڑھاتا، اور ہر اطاعت میں سختی ہے، چاہے 2 رکعت نماز ہو، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام امور خیر ہے، ان سب میں سختی ہے، لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھے کہ گناہ کی لذت عارضی ہے، سزا دائمی ہے، جبکہ اطاعت کی سختی عارضی ہے، جزا دائمی ہے۔ بندہ مومن کا ہر آن امتحان یہی ہے کہ وہ گناہ کے موقع پر اس کی عارضی لذت کو دیکھتا ہے کہ دائمی سزا کو پیش نظر رکھتا ہے، اطاعت کے موقع پر عارضی سختی سے گھبرا جاتا ہے یا دائمی جزا کو پیش نظر رکھتا ہے اور قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اسی لیے بار بار یاد دلائے کہ نماز میں کھڑو تو کہو اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے مجھے سیدھے راستے پر رکھنا، تاکہ میں گناہ کے موقع پر اس کی لذت کو نہ دیکھوں بلکہ اس کے عذاب کو پیش نظر رکھوں، اطاعت کے موقع پر اس کی سختی کو سے نہ گھبراؤں، اس کی جزا دیکھ کر قدم آگے بڑھا دوں۔ اور یہ بار بار ہے، چونکہ زندگی میں آزمائشیں مسلسل آئیں گی، اس قسم کے موقع مسلسل آئیں گے، اس لیے دن میں بار بار کہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ الفاظ صرف زبان سے ادا نہ ہو بلکہ دل سے ادا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اپنی بات یہاں مکمل کرنے کے بعد فوراً ایک نئی بات کا آغاز کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عفو کی بھی ہے، اللہم انکا عفو عفو تحب العفو فاعف عنا۔ عفو، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ یہ بات مکمل ہو گئی، اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے معجزین، جی کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ عاجز نہیں کر سکتے۔ اس کا آپس میں کیا کنیکشن ہے اس بات کا؟ یہ وارننگ ہے سرکش انسانوں کو کہ یہ تم تمرد کر رہے ہو، سرکشی کر رہے ہو کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، اچھا، میں تو یہ کام کر کے رہوں گا، اور یہ میں اس برائی میں مجھے کون روک سکتا ہے؟ ٹھیک، یاد رکھو لستم معجزین فی اللہ، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، جس وقت چاہے گا وہ تمہاری برائی پر تمہیں گرفت میں لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرعون کتنا بڑھ گیا تھا مگر ہم نے اس کو دریا میں ڈبو دیا۔ پھر نمرود کتنا بڑھ گیا تھا، ہم نے ایک مچھر بھیجا جس نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اسی سرکش اقوام قوم لوط کتنی سرکش ہو چکی تھی، ہم نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے زمین کو الٹ دیا اور سب کے سب مر گئے۔
شعیب کی قوم کتنی آگے بڑھ گئی تھی، ناپ تول میں کمی کرنا، گنڈا گردی کرنا، لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا، ہم نے جس دن چاہا ان کو یوں الٹ دیا اور وہ سب کے سب فنا ہو گئے۔ تو انسان کو اس آیت میں تنبیہ کی گئی، کبھی مت سمجھنے کہ اللہ عاجز ہے، وہ جس وقت چاہے گا تمہیں تمہاری کوتاہیوں کی سزا دے سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مقدس کی بنا پر اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اب دنیا میں عذاب نہیں دے رہے ہیں، چونکہ رحمت للعالمین کا دور آ گیا ہے۔ ورنہ ماضی کے اقوام میں جو سرکشی کرنے والی اقوام تھی ان پر مسلسل عذاب نازل ہوتا رہا، جناب نوح کی قوم ہو، جناب شعیب کی قوم ہو، جناب لوط کی قوم ہو، جناب موسیٰ کی قوم ہو، اس طرح سے عذاب نازل ہوتا رہا، لیکن ما کننا معذبین، ہم عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ موجود ہیں۔ حتیٰ نبعث رسول۔ ہاں، اور پھر حضور اکرم کے وجود اللہ مقدس اکبر۔ کی رحمت کی بنا پر اللہ نے عذاب کو ٹال رکھا ہے کہ دنیا میں عذاب نہیں دے گا، جو سزا ہوگی وہ آخرت میں دے گا۔ تو اس آیت میں انسان کو توجہ دلا رہی ہے، اے سرکش انسانوں، کبھی نہیں سمجھا کہ اللہ عاجز ہے۔ ماضی میں بھی وہ سرکش اقوام کو عذاب دے چکا ہے، آج بھی تمہیں عذاب دے سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سرکار دو عالم کے نام پر ابھی عذاب رکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کی ڈھیل کو، یعنی اللہ میاں جو ڈھیل دے رہا ہے، عاجزی مت سمجھنا، عاجزی بھی نہیں اور اپنے لیے نجات کا معاملہ بھی نہ سمجھو۔ اللہ جب چاہے گا تمہیں پکڑ لے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک مچھر بھیج کے خاتمہ کر دے گا خدائی کا۔ اللہ اکبر، کمال ہے، اللہ اکبر۔ وہ خدا بنا ہے، ہمارے اللہ نے ایک مچھر بھیج دی، جی، نمرود، فنش۔ اور نمرود کا خاتمہ ہو گیا۔ تو جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا کرو، جائے۔ ربنا اننا ظلمنا انفسنا۔ جناب، اللہ اکبر۔ اللہ کے سامنے کبھی بھی سینہ تان کے نہیں کھڑا ہوا جاتا، بلکہ سر جھکا کر رہا جاتا ہے، اور مسلسل استغفار کا عمل جاری رہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر زبان پر رہے، جس طرح آپ نے فرمایا کم از کم 60 مرتبہ روزانہ۔ رحمان رحیم، رحمان رحیم، رحمان رحیم۔ اللہ اکبر، اللہ رحمان الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ اچھا، اللہ کے مقابلے میں دیکھیے کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کیا بات لا رہا ہے کہ تم عاجز، تکبر، تم میں ایک گھمنڈ، تم کیا کرتے ہو کہ کیا تم اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی اور ناصر لا سکتے ہو؟ لا سکتے ہو؟ اللہ کے مقابلے میں حامی اور ناصر سوال ہی کون؟ نہیں پیدا۔ کوشش یہ کرو اپنے اعمال کے ذریعے کہ اللہ تمہارا حامی ہو جائے، اللہ تمہارا ناصر ہو جائے۔ اور یہی بندہ مومن کا کمال ہے کہ وہ زندگی ایسی گزارے کہ لگے کہ ہاں یہ بندہ اپنے اوپر اللہ کو اپنا سرپرست بھی مان رہا ہے اور اس کو مددگار بھی مان رہا ہے۔ دنیا کے آگے سر جھکانے کے بجائے رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، دنیا سے طلب کرنے کے بجائے رب سے طلب کرو، مادی سہاروں سے زیادہ تمہارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی شخص آیا حضور کی خدمت میں اور اس نے اللہ کے بارے میں سوال کر لیا، تو فرمایا کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم نے کشتی کا سفر کیا؟ جی ایسا ہوا تھا۔ کیا ایسا ہوا تھا کشتی ڈوبنے لگی تھی اور تختے ٹوٹ گئے تھے؟ جی ایسا ہوا تھا۔ جب کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا، کیا اس وقت تمہیں امید تھی کہ تمہیں ہو سکتا ہے کوئی بچا لے؟ کہ ہاں، ایک خیال تو ذہن میں آ رہا تھا۔ فرمایا کہ تمام سہاروں کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی اگر دل میں یہ بات تھی کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا، وہی تمہارا پروردگار ہے۔ تو انسان کو اعتماد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے جتنے سہارے ہیں سب عارضی ہیں، سب مادی ہیں، اصل سہارا اللہ کا ہے۔ لہذا اللہ کے سہارے کے بجائے کسی چیز پر سہارا کرنے کے بجائے انسان کا فرض ہے کہ پیش نظر رکھے کہ میرا جو خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے حیات عطا کی ہے، جو مجھے موت دینے والا ہے، وہی میرا کارساز حقیقی ہے۔ میں ہر مشکل میں اسی سے لو لگاؤں، اسی سے مانگوں، جیسا کہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ ہر پریشانی میں وہ اپنے رب سے رجوع کرتے تھے۔ مالک تو ہے، کارساز ہے مطلق۔ جناب نوح علیہ السلام 950 برس قوم کا پتھر کھا رہے ہیں، لیکن رجوع اللہ کی طرف ہے۔ ایک آیت عجیب ہے، جی ارشاد۔ اللہ اکبر، سورہ یونس کی آیت نمبر 71 ہے کہ جب قوم نوح کے بڑے سربراہ بردہ لوگ، معززین
طاقتور لوگ آئے اور جناب نوح سے کہا نوح یہ جو تم باتیں کرتے ہو یہ کو چھوڑو ورنہ ہم تمہیں سنگسار کریں گے، ایک جگہ کھڑا کر کے اتنے پتھر ماریں گے مر جاؤ۔ اس موقع پر کہا ہے اے میری قوم کے لوگوں، تو اپنی ساری طاقتیں جمع کر لو اور اچھی طرح غور بھی کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دیکھو، مہلت نہ دو، پھر بھی دیکھو میرا اللہ میری مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر اللہ اکبر، طاقت بھروسہ ہے، اللہ پہ۔ کس قدر بھروسہ ہے۔ تم سب اپنی طاقت اللہ جمع کرو، اچھی طرح غور کرو، مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ، اللہ اکبر، دیکھو میرا مدد میری برکت ہے۔ تو انبیاء کے یہاں جو اصل سرمایہ ہے وہ ذات خالق ہے، جانتے ہیں کہ وہ، اور یہی سبق ہے اپنی امت کے لیے کہ دیکھو ہر سہارے سے بڑھ کر اللہ کے سہارے کو سمجھو، ہر طاقت سے بڑھ کر اللہ کی طاقت کو سمجھو۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں تب بھی جو سہارا تمہاری مدد کر سکتا ہے وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں مدد کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آخری جملے آپ نے عطا فرمائے نا، یہ بڑے اہم جملے ہیں۔ سب طاقتیں اللہ کے پاس ہے، یہاں پر حامی اور ناصر، ولی اور نصیر کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ حمایت اللہ کی، نصرت اللہ کی، آپ کسی مسلمان ریاست میں دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں دکھانا چاہ رہا ہے یقین، اور آپ نے بھروسے کی بات کی کہ یہ بھروسہ صرف اللہ پہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آپ نے بات فرمائی، اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم محض کیا ایک پڑھ لینے والی کتاب ہے، یا قرآن کریم جو 2 ارب مسلمانوں سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کا ابلاغ کرو؟ تو یہ تو ایک سلسلہ ہے، بس گفتگو پھر گفتگو پھر گفتگو پھر گفتگو۔ بات تو یہ کہ یہ معلوم ہو، اور میں اس کو سوال بنا دیتا ہوں، اس شکل میں رکھتا ہوں کہ یہ اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو حامی اور اللہ تعالیٰ کو اپنا ناصر کیسے بنایا جاتا ہے؟ اصل میں اس میں ایک اگر عجیب سا لطف ہے، اگر انسان واقعاً دل سے اطمینان کر لے کہ میرا سرپرست تو اللہ ہے، جی وہی میری مدد کرنے والا، تو ایک طاقت محسوس کرے گا جی کہ میرا سرپرست عام انسانوں میں سے کوئی نہیں ہے، جی یہ طاقت دنیا والوں کی طاقت نہیں ہے، میرا سرپرست وہ ہے، جی اللہ وہ سرپرست ہے میرا جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے ایک اشارہ کن سے پوری کائنات پیدا ہو گئی، آفتاب کی تمازت پیدا ہو گئی، مہتاب میں خنکیں پیدا ہو گئی، ستاروں میں چمک پیدا ہو گئی، پھولوں میں مہک پیدا ہو گئی، پھولوں میں مٹھاس پیدا ہو گئی، دریا میں روانی پیدا ہو گئی، سمندروں میں ترقانی پیدا ہو گئی، جس کے ایک اشارہ کن سے یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی، وہی میرا سرپرست ہے، وہی میرا مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو انسان ہر طاقت سے ٹکرا جانے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہو سکتا، تنہا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قوت اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کا یہی چلتی ہے، سرمایہ تھا، اور اللہ ایسے بندے کو، اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول یاد آیا مجھے کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور جملہ روز عاشور امام حسین نے عجیب فرمایا، لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ حبن علیہ، اے پالنے والے یہ سب کام میرے لیے آسان اس لیے ہو گیا کہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو دیکھ رہا ہے، یہ اللہ سب کام میرے بیٹے کا لاش اٹھانا آسان ہو گیا، دوستوں کے لاشیں اٹھانا آسان ہو گیا، اصغر معصوم کا لاشا لینا آسان ہو گیا، اللہ اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے، میرے مالک میرا سب کچھ ہے، سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے، اور میرے لیے یہ تمام مشکل اس لیے آسان ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، تو کر ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا حامی اور ناصر بنانا پڑتا ہے، اس مقام پہ جانا پڑتا ہے، تو ہر مصیبت آسان ہو جائے۔ ہر مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ علامہ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور خواتین و حضرات یہ آج سورہ شورى کی آیات 30 اور 31 تفصیلی گفتگو فرمائی علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ نے، اور ہمیں بتایا کہ قرآن کریم کی ان دونوں آیات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا ولی ہے، اللہ تعالی ہی
ہمارا نصیر ہے۔ خواتین و حضرات، کوئز۔ کل کا سوال کوئز میں یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ عمرے ادا فرمائے؟ درست جواب 4 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کتنے عرصے جاری رکھا تھا؟ 1 ماہ، 2 ماہ یا 3 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت علامہ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کے نام کا، کہ جس کی خدمت میں یا جن کی خدمت میں ہم دینی کتب کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ احمد رضا ٹوبا ٹیک سنگھ۔ احمد رضا ٹوبا ٹیک سنگھ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔